نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر لینے کے بعد نادم اور پریشان ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی عظمت کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت اپنے رسولوں اور پیغمبروں سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے رسولوں اور پیغمبروں سے خطاب کرتے ہیں۔ اپنے رسولوں اور پیغمبروں سے کمال، ان کا جو پیغمبروں کا رسولوں کا کمال ہے نا، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان سے کلام کرتے ہیں۔ یہ تو ہے رسولوں اور پیغمبروں کی بات، اور جہاں پر ایک عام گناہ گار کی بات ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور کیا کہہ دیتا ہے؟ اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ تو اللہ ہر بندہ جو گناہ گار ہے نا، جب بھی کوئی توبہ کر رہا ہے، یہ مغالطہ نہیں رہنا چاہیے، اللہ ہر بندے کی جواب نہیں دیتا، شاید کسی ایک کو، جب بھی کوئی بندہ یہ کہے گا نا اللہم اغفر لی، اللہ عرش کی بلندیوں سے اعلان کرتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلما پس وہ جان گیا ان لہو ربا، اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے تو آ کے کہہ رہا ہے بندے کے دل میں کیا دو خیالات ہونے چاہیے؟ پہلی بات، یا گناہوں پہ پکڑا جاؤں گا یا اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤں گا تو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ صرف یہی دو خیالات ہیں۔ اللہ عرش کی بلندیوں سے اعلان کرتا ہے، اس بندے کو ادراک اور شعور تھا کہ بندے کو پکڑنے والا ایک رب ہے اور بندے کو معاف کرنے والا ایک رب ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ کی حدیث ہوتی کافی تھی کہ اللہ جواب دے رہا ہے، کہیں اللہ تو عبادت گزاروں کو، نماز میں کھڑا ہونے والوں کو جواب دیتا ہے اور یہاں پہ اللہ گناہ گاروں کو جواب دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہی بندہ گناہ کرتا ہے۔ یہ مغالطہ بھی دور کر لیجئے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہی بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ پھر عرش کی بلندیوں سے مسکراتا ہے، میرے بندے کو پتا اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا، پکڑ بھی سکتا ہے، میں نے اس کے گناہ کو معاف کیا۔ حدیث کے اندر معاذ اللہ آپ کو گناہوں کے اوپر انگیخت نہیں کر رہا، لیکن اللہ کو یہ عمل توبہ کا، رجوع کا، اپنی طرف پلٹنے کا جتنا محبوب ہے، اس کی صرف آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ آسمان کی بلندیوں سے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پہ پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ اب اس بندے نے اتنی مرتبہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لی ہے، گناہ کرتا ہے بار بار، اس کو ادراک اور شعور ہے، اس کا ایمان پختہ ہے، اس کو پتہ ہے اس کا رب معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے بندے، تو نے تیسری مرتبہ آ کے بھی میرے سامنے توبہ کی ہے، جا، تیرے رب کا اعلان ہے، تیرے رب نے تیری موت تک تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ اب اس حدیث کی جو تفسیر اگر آپ کے سامنے رکھی جائے آپ حیران ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کے بعد بندے کو معاف کر دیتا ہے نا، پھر بندہ ایک تو بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا اور ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ کتنے زیادہ ہیں؟ شاید اللہ معاف نہیں کرے گا۔ 60 برس گستاخی میں گزار دیے، اب رجوع کریں گے تو معافی نہیں ہوگی۔ 70 برس گزار دیے، میں جوان ہوں، میں نے بڑی برائیاں کر لی، میں نے غیر محرموں کے چہروں کو دیکھ لیا، میں نے یہ گناہ کر دیا، میں نے یہ گناہ کر دیا، شاید اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ سنے گا نہیں۔ یہ اتنا بڑا دکھ ہے، یہ ابلیس کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وہم ہے۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ بندے کو اچک لے، اور رب کیا چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت کی طرف بندہ دوڑ کے ایک مرتبہ آئے تو صحیح۔ صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی بندہ دیکھیں، ایک بندہ ہے، اس کے گناہ ہیں کہ اس کے کھاتوں سے ایک الماری بھر جائے. ایک بندہ ہے، اس کے گناہ اس کے کھاتوں سے کئی الماریاں بھر جائیں. ایک بندہ جس سے کمرہ بھر جائے، ایک بندہ جس کے کھاتوں سے، گناہ کے کھاتوں سے، کہ فلاں بج کے فلاں منٹ میں اس بندے نے یہ گناہ کیا، لکھا ہوا دفتر ہے، ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ بڑھتے 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 یہ مسجد کا حال بھر جائے، قصبہ بھر جائے، شہر بھر جائے، ملک بھر جائے. اللہ معاف کرے، اتنا ظالم بھی کوئی ہوگا کہ جس کے صرف کھاتوں اور رجسٹروں سے ملک بھر جائے. ہاں، نبی کریم مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ دکھانا چاہتے ہیں. نبی کریم نے کہا ملک نہیں، بر اعظم نہیں، ایک بندہ اتنے گناہ لے کے آئے، اتنے گناہ لے کے آئے، مسند احمد کی حدیث، اتنے گناہ لے کے آئے کہ زمین سے لے کے آسمان، آپ جانتے ہیں سائنس کے طلباء کو اس وسعت کا اندازہ ہے، نوری سالوں کے اندر یہ پیمائش ہوتی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک اس کے گناہوں کے رجسٹر موجود ہوں، اس کے گناہوں کے رجسٹر موجود ہوں، کھاتے موجود ہوں. وہ بندہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے صرف ایک مرتبہ یہ کہے، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ یہ سارے کے سارے کھاتے ختم کر دیتا ہے. زمین سے لے کے آسمان تک کھاتے بھرے ہوئے ہوں، اللہ رب العزت، سبحان اللہ سبحان اللہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور تمہارا رب نہ صرف ان کھاتوں کو ختم کرتا ہے، ایک بندے کا کھاتا تھا ایک کمرے جتنا، ایک الماری جتنا، ایک ملک جتنا. یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ کھاتے گناہوں کے لے کے آیا، رب کی بارگاہ میں نیکیاں نہیں لے کے آیا، گناہوں سے بھرا ہوا آیا، اور رب کو آ کے کہہ رہا ہے رب ساری زندگی گناہ کرتا رہا، مجھے معاف کر دے. رب اس کھاتے کو ختم کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ رب اس کھاتے کو ختم صرف نہیں کر رہا، بلکہ جو گناہ لکھا ہوا ہے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تمہارا رب وہ ہے جو صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ کے بدلے اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. یہ عمل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی واحد عبادت توبہ ہے، استغفار ہے، جو انسان کے گناہوں کو مٹاتی نہیں ہے بلکہ انسان کے گناہوں کو مٹا کے نیکیوں سے بدل دیتی ہے.